بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear viewers and students, Assalamu alaikum. New book 2026, 12th English, John Milton's poem On His Blindness, Unit number 3. آج ہم اس پوئم کے ایکسرسائز اور ایڈیشنل کویسچنز کریں گے. ایڈیشنل کویسچنز کسی بھی یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر باکسز یا ڈبوں میں موجود سوالات کو کہتے ہیں. پہلے ہم ایکسرسائز کویسچنز کرتے ہیں. اس ویڈیو لیکچر کے آخر پر ہم ایڈیشنل کویسچنز کریں گے. ایکسرسائز کویسچن نمبر 1. واٹ ڈز دا پوئٹ مین بائی مائی لائٹ از اسپینڈ؟ اس پوئم میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں مائی لائٹ از اسپینڈ، ان کے استعمال سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ دا پوئٹ مینز ہی ہیز بیکم بلائنڈ. شاعر کا مطلب ہے کہ وہ اندھا ہو چکا ہے، نابینا ہو چکا ہے. اینڈ کین ناٹ سی اینی مور، اور اب وہ مزید نہیں دیکھ سکتا. بیکاز آف ہز بلائنڈنس، اپنے نابینا پن کی وجہ سے. ہی فیلز انیبل ٹو یوز ہز گاڈ گیون ٹیلنٹ، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ٹیلنٹ دیا ہے یا صلاحیت دی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. فار سرونگ گاڈ، خدا کی خدمت کے لیے. ایز بیفور، جیسا کہ وہ اندھا ہونے سے پہلے خدا کی خدمت کیا کرتا تھا. یہاں پر گاڈ کا جی کیپیٹل ڈالنا ہے آپ نے. ایکسرسائز کویسچن نمبر 2. وائی ڈز دا پوئٹ فیل دیٹ ہز ٹیلنٹ از یوز لیس؟ شاعر کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ٹیلنٹ یا اس کی صلاحیت بیکار ہو گئی ہے؟ دا پوئٹ فیلز ہز ٹیلنٹ از یوز لیس. شاعر کو لگتا ہے کہ اس کا ٹیلنٹ یا اس کی صلاحیت بیکار ہو گئی ہے. بیکاز، کیونکہ بلائنڈنس پریونٹس ہیم فرام یوزنگ اٹ، اس کا نابینا پن اس کو اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنے سے روکتا ہے. although he strongly wishes، حالانکہ شاعر کی بہت شدید خواہش ہے to serve God، کہ وہ خدا کی خدمت کرے. he cannot use his precious gift، لیکن وہ اپنا قیمتی تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، قیمتی ٹیلنٹ یا قیمتی صلاحیت، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا پراپرلی، صحیح طور پر. ایکسرسائز کویسچن نمبر 3. What fear does the poet express؟ کون سا خوف شاعر ظاہر کرتا ہے about serving God، خدا کی خدمت کے بارے میں. The poet fears، شاعر کو ڈر ہے. God may question him، کہ خدا اس سے سوال کرے گا. for not using his talent، کہ اس نے یعنی شاعر نے اپنا ٹیلنٹ یا صلاحیت استعمال کیوں نہیں کی. he worries، شاعر فکر مند ہے. about giving a true account، صحیح حساب دینے کے بارے میں. of the valuable gift، اس قیمتی تحفے کا. entrusted to him، جو تحفہ خدا کی طرف سے اس کو یعنی شاعر کو دیا گیا تھا. someday، کہ کسی دن اس کو حساب دینا پڑے گا اور وہ اسی حساب کے بارے میں پریشان ہے. ایکسرسائز کویسچن نمبر 4. what question does the poet ask؟ کون سا سوال شاعر پوچھتا ہے about God's expectations، خدا کی توقعات کے بارے میں. The poet asks، شاعر پوچھتا ہے whether God expects daily labor from someone، کہ کیا خدا اس شخص سے روزمرہ کی محنت چاہتا ہے، روزمرہ کی محنت کی توقع کرتا ہے. whose sight has been taken away، جس کی بینائی ختم ہو چکی ہو. he wonders، شاعر سوچتا ہے یا حیران ہوتا ہے if blindness changes، کہ کیا نابینا پن بدل دیتا ہے. God's expectations، خدا کی توقعات. about faithful service، وفادارانہ خدمت کے بارے میں. completely، مکمل طور پر. ایکسرسائز کویسچن نمبر 5.
Who answers, कौन जवाब देता है. The poet's doubt, शायर के शक को. In the poem, इस नज़्म में. Patience answers, सबर जवाब देता है. The poet's doubt, शायर के शक का. It explains, सबर वजाहत करता है. That, के God does not need, खुदा को ज़रूरत नहीं है. Human work, इंसानी काम की. और गिफ्ट्स, या तोहफ़ों की या अतियों की. Patiently accepting his will, यहाँ पर H कैपिटल डालना क्योंकि ये निस्बत खुदा की तरफ है. Patiently accepting his will, खुदा की मर्ज़ी को सब्र से कबूल करना. Is also considered, इस चीज़ को भी समझा जाता है. True and faithful service, सच्ची और वफादाराना खिदमत. Exercise question number 6. What is meant by bear his mild yoke? ये जो फ्रेज़ यूज़ हुई है इस पोएम की लाइन में, bear his mild yoke, इससे क्या मतलब है शायर का? It means, इसका मतलब है accepting God's will, खुदा की मर्ज़ी को कबूल करना. With patience, सब्र के साथ. And obedience, और फरमाबरदारी के साथ. People who quietly bear, वो लोग जो खामोशी से बर्दाश्त करते हैं. Life's responsibilities, ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को. And difficulties, और मुश्किलात को. Faithfully serve God, वो बड़े वफादाराना तरीके से खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं. Without complaining, बगैर किसी शिकायत के. और losing hope at all, और वो नाउम्मीद भी नहीं होते. Exercise question number 7. How does the poem describe those, ये नज़्म उनको कैसे बयान करती है, who actively serve God, जो खुशी खुशी खुदा की खिदमत करते हैं. The poem describes them, ये पोएम उनको बयान करती है. As thousands, कि वो हज़ारों में हैं. Who quickly obey God's commands, जो जल्दी जल्दी खुदा के अहकामात को मानते हैं. They travel across land and sea, वो खुश्की और समंदर में सफ़र करते हैं. Without rest, बगैर आराम किए. Faithfully carrying out his orders, खुदा के अहकामात को वफादारी से पूरा करते हैं. Whenever called, जब भी अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है. Exercise question number 8. What is the meaning of the line? इस लाइन का क्या मतलब है? They also serve who only stand and wait, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, वो भी खुदा की खिदमत ही कर रहे होते हैं. इस लाइन का इस पोएम में क्या मतलब है? The line means, इस लाइन का मतलब है patient trust in God, खुदा की ज़ात पर सब्र के साथ भरोसा रखना. is also true service, ऐसा करना भी खुदा की सच्ची खिदमत करने जैसा है. Those, वो लोग unable to work actively, जो सरगर्मी से या भरपूर तरह से काम नहीं कर सकते. Still serve him, अभी भी वो खुदा की खिदमत ही कर रहे होते हैं. By faithfully accepting, बड़ी फरमाबरदारी से या बड़ी वफादारी से कबूल करते हुए. His divine will, खुदा की खुदाई मर्जी को. With patience, सब्र के साथ. Exercise question number 9. What is the central message or moral of the poem? नज़्म का मरकज़ी पैगाम या सबक क्या है? The poem teaches, नज़्म सिखाती है, that God values faithful obedience, कि खुदा कीमती समझता है वफादाराना फरमाबरदारी को. More than human achievements, इंसानी कामयाबियों से भी ज़्यादा. Patiently accepting his will, खुदा की मर्ज़ी को सब्र के साथ कबूल करना. Is also a meaningful, ये भी है एक बामानी, valuable, कीमती, and sincere way, और मुखलसाना रास्ता या तरीका of serving him, खुदा की खिदमत का. him का H कैपिटल पुट करना है.
اب ہم اس پوئم آن ہز بلائنڈنس کے ایڈیشنل کویسچنز کریں گے. ایڈیشنل کویسچنز یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر باکسز یا ڈبوں میں موجود سوالات کو کہتے ہیں. ایڈیشنل کویسچن نمبر 1. وائی ڈز دا پوئٹ فیل وریڈ؟ شاعر کیوں پریشان ہے اباؤٹ ہز ٹیلنٹ ان دس پوئم؟ اس پوئم میں اپنی صلاحیت یا ٹیلنٹ کو لے کر وہ کیوں پریشان ہے؟ دا پوئٹ فیلز وریڈ. شاعر پریشانی محسوس کرتا ہے بیکاز کیونکہ بلائنڈنس پریونٹس ہم. اس کا اندھا پن، اس کا نابینا پن شاعر کو روک رہا ہے فرام یوزنگ ہز ٹیلنٹ، اپنا ٹیلنٹ یا اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے سے. ہی فیئرز. شاعر کو ڈر ہے کہ اپنے نابینا پن کی وجہ سے فیلنگ ٹو سرو گاڈ پراپرلی، وہ خدا کی اچھی طرح سے خدمت نہیں کر سکے گا یا اچھی طرح خدمت کرنے میں ناکام ہو جائے گا. اینڈ گیونگ اے ٹرو اکاؤنٹ آف اٹ، اور اپنی عطا کا یا اپنی خدمت کا سچا حساب پیش نہیں کر سکے گا. ایڈیشنل کویسچن نمبر 2. واٹ ڈز دا لائن، یہ جو لائن ہے they also serve who only stand and wait، وہ بندے جو صبر کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے خدا کی خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس لائن کا اس پوئم میں کیا مطلب بنتا ہے؟ دا لائن مینز، اس لائن کا مطلب ہے پیپل ہو پیشنٹلی ایکسیپٹ گاڈز ول، کہ وہ لوگ جو بڑے صبر سے خدا کی مرضی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ول آلسو سرو ہم، وہ ایک طرح سے خدا کی خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم کا ایچ بھی کیپٹل ڈالنا ہے جس طرح گاڈ کا جی کیپٹل ہوگا. دیئر فیتھ، ان لوگوں کا ایمان، obedience فرما برداری، اینڈ پیشنس اور صبر، ریمین ویلیوبل قیمتی چیزیں ہیں، ایون وداؤٹ ایکٹیو ورک، حالانکہ وہ بھرپور طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ ڈیلی لیبر یا پھر روزانہ مشق نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ان کا صبر، ان کی فرما برداری اور ان کا ایمان خدا کی نظر میں قیمتی رہتے ہیں.